بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتأتون الذکران من العالمین وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون۔ یہاں سے غیر فطری طور پہ غلط کرنا جو حلال بیوی ہے اس کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ جائے کہ غیر مرد کے ساتھ برا کرنا قوم لوط کو جو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے وہ اسی ایک گناہ کی وجہ سے بظاہر ہلاک کیا ہے کہ نر کے ساتھ برا کرتا تھا جس کو لواطت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنیاد بنا کر ان کو ہلاک کر دیا اور اسی سخت سزائیں ان کو دی، اور اللہ تعالیٰ نے حلال طریقے سے بیویاں دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا بھی میری بیٹیاں حاضر ہیں۔ اسے بعض رات فرماتے ہیں بیٹیوں سے مراد حقیقی بیٹیاں تھیں کہ ان سے نکاح کر لو اور ان کو جو ہے ان سے نکاح کر لو اور پھر جو ہے آپ وہ کرو ہوتی ہیں، وہ بھی نبی کی گویا کہ اولاد ہے، تو فرمایا کہ وہ بیٹیاں موجود ہیں یعنی اپنی عورتیں موجود ہیں، ان کے ساتھ نکاح کر لو، بدفعلی نہ کرو۔ اور جو ہے پھر آگے ان سب کو جب اللہ پاک نے ہلاک کیا تو اس میں پھر رشتہ داری نہیں چلتی کہ یہ رشتہ دار ہے، یہ کون ہے۔ جیسے کہ آج کل بعض حضرات سید کے لفظ پہ گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں جب ہم سید ہیں، تو سید تو وہ ہوتا ہے جو نیک اور صالح ہو، کمی کوتاہیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن اس بنیاد پر گناہ کرتے رہنا کہ جی میں سید ہوں۔ تو لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی اس میں ہلاک ہو گئی، تو اسے پتہ چلا کہ قوم لوط نے جھٹلایا نبیوں کو، اور جس وقت کہا حضرت ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے ان سے کہ اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں، تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے پیغام لانے والا معتبر ہوں، یعنی مجھ پر اللہ پاک نے بھروسہ فرمایا، اعتماد کیا، سب سے بڑا معتبر ہوں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، میری بات مانو، میرا کہا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اس پر میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، کچھ مانگتا نہیں ہوں، سوال نہیں کرتا، مزدوری نہیں لیتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا بدلہ، میری تنخواہ، میری اجرت تو جانوں کو پالنے والے پر ہے، یعنی اللہ پر ہے، میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ تو اسے پتہ چلا کہ دعوت کے ذریعے سے، دین کی بات کے ذریعے سے اور جو اس کے ذریعے سے تنخواہ اور پیسہ نہیں کمانا چاہیے، ضرورتیں اللہ پاک پوری فرما دیتے ہیں۔ ہاں بعض رات جو ہے وہ جو تنخواہ کی اجازت دیتے شرط پر کہ جو وقت آپ کہیں اور جا کر لگاتے اس وقت پر، اور جو ہے آپ کچھ کماتے تو وہ وقت پر جو ہے کچھ اجرت لینا یہ جائز ہے، اس کی گنجائش۔ اتأتون الذکران من العالمین، فرمایا کہ تم دوڑتے ہو جہان کے مردوں پر، یعنی برا کرتے ہو مردوں کے ساتھ۔ وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، اور چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے لیے اللہ نے بنائی ہے، اللہ نے تمہارے رب نے بنائی ہے تمہاری جوڑیاں، یعنی بیویاں، جو اللہ نے حلال طریقے سے تمہارے لیے تمہیں بیویاں دی ہیں، ان کو چھوڑ کر تم دنیا جہان کے مردوں کے پیچھے بھاگتے ہو، یہ گناہ کرتے ہو۔ بل انتم قوم عادون، فرمایا بلکہ تم لوگ ہو حد سے بڑھنے والے، یعنی تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو اور زیادتی کرنے والے لوگ ہو، اتنا بڑا گناہ کرتے ہو۔ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، وہ کہنے لگے کہ اے لوط اگر تو باز نہ آیا، یعنی ہمیں منع کر رہا ہے، پھر بار بار اگر تو منع کرے گا تو پھر تو ہو جائے گا نکالے ہوں سے، یعنی تجھے نکال دیا جائے گا یہاں سے، تو ضرور بضرور ہو جائے گا من المخرجین، نکالے ہوں میں سے، یعنی تجھے نکال دیا جائے گا۔ قال انی لعملکم من القالین، کہا میں تمہارے کام سے البتہ بیزار ہوں۔ لعملکم، قال انی لعملکم، میں تمہارے کام سے، عمل سے، من القالین کیا ہوں، بیزار ہوں۔
رب نجنی واہلی مما یعملون، کہنے لگے اے میرے رب مجھے اور میرے اہل کو اس سے بچائیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں، ان کاموں سے بچائیں، نجات دیں جو یہ کر رہے ہیں۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، ہم نے اس کو بھی بچایا اور اس کے گھر والوں کو بھی بچایا، سب کے سب کو، الا عجوزا فی الغابرین، مگر اس کی بڑھیا، ان کی بڑھیا یعنی بیوی ہو گئی کہاں، کن والوں میں، رہنے والوں میں، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے اوپر پھر عذاب نے آنا تھا، وہ ان میں رہ گئے، وہ بھی ہلاک ہو گئی، باقی سب کو ہم نے بچایا۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے اٹھا مارا ان دوسروں کو، یعنی جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو اٹھا کر مارا۔ وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین، اور پھر ہم نے برسایا ان پر برسایا برساؤ، کیا ہی برا برسنا تھا ڈرنے والوں کا، ڈرے ہوں کے لیے کیا ہی برا برساؤ تھا، پتھر برسائے اللہ پاک نے پر۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے، وما کان اکثر مؤمنین، اکثر ان میں سے ایمان لانے والے یا ماننے والے نہیں ہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک تیرا رب زبردست رحم کرنے والا ہے، اگر توبہ کر لے تو رحم کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل السلام نے غالباً تو فرمایا ازواج میں حرف من جو ہے اصطلاحی لفظ بیانیہ میں ہو سکتا ہے، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ تمہاری خواہش نفسانی کے لیے جو اللہ نے بیویاں پیدا فرمائیں تم ان کو چھوڑ کر اپنے ہم جنس مردوں کو اپنی شہوت نفس کا نشانہ بناتے ہو، خباثت نفس کی دلیل ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حرف من کو تبعیض کے لیے قرار دیا، تو اشارہ اس طرف ہوگا کہ تمہاری بیویوں کا جو مقام ہے اس سے غیر فطری طور پہ ایسے برا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو قوم لوط علیہ السلام کی یہ کافر بیوی اگر واقع میں بڑھیا تھی تو اس کے لیے لفظ عجوز استعمال کرنا ظاہر ہے، اور اگر یہ عمر کے لحاظ سے بڑھیا نہ تھی تو اس کو عجوز کے لفظ سے شاید اس لیے تعبیر کیا گیا کہ پیغمبر کی بیوی امت کے لیے ماں کی جگہ ہوتی ہے، جو عورت کثیر الاولاد ہو اس کو بڑھیا کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ نبی کی جو بیوی ہوتی ہے وہ باقی ساری اولاد جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ اولاد کہلاتی ہے اس کے لیے۔ جی تو کہتے ہیں جب یہ گناہ کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو فرش کے نوک پہ اٹھایا اور جو ہے نا آسمان کے قریب لے گئے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کی مرغیوں کی آواز سنی، مرغوں کی، اور ادھر سے پٹک کے مارا الٹا، اور برتن کو جب الٹا کیا جاتا ہے پہلے مظروف آتا ہے، یعنی جو برتن کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ گرتی ہے پہلے، گویا کہ پہلے وہ خود نیچے لگے زمین پر، پھر اس کے اوپر اللہ نے مارا ان کو۔ ابھی بھی بعض رات دیکھ کر آئے 70 میل کی جھیل ہے، 70 میل کا شاید علاقہ ہے جو پانی پانی ہے، بحر المیت بھی اس کو کہتے ہیں، شاید اس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، تو اللہ نے ان کو ختم کر دیا۔ اس لیے بعض جگہ پہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم لوگ دیکھتے نہیں ہو، تم ان کے شہروں میں چلے نہیں ہو، وہاں جا کر دیکھتے یعنی اس عبرت حاصل کرتے۔ تو یہ عبرت ہے، یہ آنے والے اور گزشتہ لوگوں کے لیے، اور ایمان والے اور بغیر ایمان والوں کے لیے، یعنی جو ایمان لاتے ہیں ان کو اللہ نجات دیتے ہیں، یہ عبرت ہے۔ اس سے آپ عبرت حاصل کریں کہ ایمان والے تقوی کی وجہ سے اللہ نے ان کو کیا کیا، ان کو نجات دی ہے، اور جن کو غرق کیا اس سے جو ہے اس سے بھی ایمان والے عبرت حاصل کریں کہ جو گناہ ہیں اور جو ہے اس طرح کے کام کریں گے ان کے ساتھ یہ حشر ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ نے اس ایک گناہ کو بنیاد بنایا اور اللہ پاک نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے گناہوں سے محفوظ فرمائے جس پر اللہ پاک کے عذاب آتے ہیں۔